بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج کتاب السیر مکمل ہوگی اور انشاءاللہ اس کا آخری سبق ہے، اور اس میں جزیہ جو کفار سے ہم لیں گے یا حاکم وقت وصول کرے گا، اس کا مصرف ذکر کریں گے کہ وہ کس مصرف میں خرچ کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے باغیوں کا کیا احکام، جو سبق نمبر 231 کے آخر میں ہم نے ذکر کر دیا کہ ملک کے اندر کوئی ٹولہ یا گروہ وہ حکومت، اسلامی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے اور اس کے خلاف وہ جنگ کا اعلان کر دے، بغاوت کا اعلان کر دے، تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو مرتد کے کچھ احکامات پہلے ذکر کریں گے کہ وَإِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الْحُكْمِ بِلِحَاقِهِ، جب وہ دارالحرب میں لاحق ہو گیا اور اس کا حکم بھی قاضی کی طرف سے آ گیا کہ یہ دارالحرب میں لاحق ہو چکا ہے اور یہ بمنزلہ مردہ کے ہے، تو اس کے اموال وغیرہ پیچھے سے تقسیم ہو گئے، تو وہ پھر آ گیا، واپس آ گیا وہ الی دار الاسلام، مسلمان ہو کر دارالاسلام کی طرف آ گیا۔ اب کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ فما وجدہ فی ید ورثتی من مالہ بعینہ اخذہ، اپنے ورثاء کے پاس جو کچھ مال اس کا بعینہ موجود تھا وہ اس کو لے لے گا۔ والمرتدۃ، اور اچھا اس سے پہلے یہ کہ جو مال اس کے ورثاء کھا گئے ہیں تو وہ کس سے لے گا؟ ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک میراث کے طور پر ملا تھا، انہوں نے استعمال کر لیا، تو جو مل گیا وہ مل گیا، جو استعمال کر دیا وہ استعمال ہو گیا بس۔ والمرتدۃ اذا تصرفت، مرتدہ عورت ہے اذا تصرفت فی مالها فی حال ردتها، اپنے مرتد ہونے کی حالت کے اندر وہ اپنے مال میں تصرف کرتی ہے، جاز تصرفها، اس کا یہ تصرف کرنا جائز ہے۔ ونصارا، اچھا یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ہے بنی یعنی مرتد کی۔ آگے ونصارا بنی تغلب، بنی تغلب کے جو عیسائی ہیں، یؤخذ من اموالہم ضعف ما یؤخذ من المسلمین من الزکوٰۃ، یعنی مسلمانوں کے اموال سے جو زکوٰۃ لی جاتی ہے نا، تو بنی تغلب کا جو قبیلہ ہے، اس کے عیسائیوں سے، اس کے جو نصارہ ہیں، ان سے اس کا ڈبل لیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ کا ڈبل لیا جائے گا۔ اور ویؤخذ من نسائہم، اور ان کی عورتوں سے بھی لیا جائے گا، یعنی جزیہ ان کی عورتوں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا۔ ولا یؤخذ من صبیان، البتہ بچوں سے نہیں لیا جائے گا۔ بنی تغلب جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے، اور روم کے یعنی موجودہ جو اٹلی ہے روم، تو روم کے قریب میں یہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے جزیہ طلب کیا تو یہ کہنے لگے تو ہم تو بڑے جو ہے وہ بڑے امیر کمیر لوگ ہیں اور بڑے عزت دار ہیں، ہم سے یہ تم ذلت والی چیز جو ہے وہ مانگتے ہو، یہ ہم نہیں دیں گے، اگر لینا ہے تو ہم سے ڈبل لے لو، ہم تھوڑا نہیں دیں گے، اگر آپ تھوڑا ہم سے لیں گے تو جزیہ کا نام لے کر لیں گے تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف جنگ کریں گے، اور اگر لیتے ہو تو ہم سے ڈبل لے لو، جو آپ مسلمانوں سے لیتے ہو اس کا دگنا لے لو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے، ہم آپ سے دگنا لے لیں گے، اور ہم تو اس کو جزیہ کا ہی نام دیں گے، آپ جو نام بھی دیتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ہذہ جزیۃ فسموها ان ما شئتم، جو تم چاہتے تم نام دے دو، تو اس لیے فرمایا کہ ان سے ڈبل لیا جائے گا، ان کی عورتوں سے بھی دیا جائے گا۔ وما جباہ الامام من الخراج، امام جو خراج جمع کرے گا تو یہ جو رقم ہوگی اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، تو اس سے متعلق یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو امام خراج جمع کرے گا، ومن اموال بنی تغلب، اور بنی تغلب کے جو اموالوں میں سے جو مال آئے گا، وما اہداہ اہل الحرب الی الامام، اور جو اہل حرب امام کو ویسے ہی اپنا کچھ مال دے دیں، والجزیۃ، اور اسی طریقے سے جزیہ، تو یہ جو ساری رقمیں ہیں مال غنیمت کے علاوہ، یہ جتنی بھی رقوم جو ہے ملیں گی امام کو، تو یہ کہاں خرچ کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ تصرف فی مصالح المسلمین، مسلمانوں کی جو مصالح ہیں اس میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ فیسد منہ الثغور،
اس سے جو ہے نا ملک کے جو سرحدات ہیں اس کے اوپر چیک پوسٹیں اور اس کی جو سرحدات ہیں اس کی چاردیواریاں وغیرہ بنائی جائیں گی جہاں سے دشمن اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کے اوپر لگائے جائیں گے. وہ تبن القناطر پل بنائے جائیں گے، والجسور اور یہ چھوٹے بڑے پل بنائے جائیں گے. ویعطی منہ قضاۃ المسلمین مسلمانوں کے قاضیوں کو تنخواہیں اس سے دی جائیں گی. وعمالہم اور ان کے جو عملہ ہے کام کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے لیے ان کو دی جائیں گی، یعنی مسلمانوں کے لیے سرکاری طور پر جو لوگ خدمت پر مامور ہیں، زکوٰۃ کا عامل ہوتا ہے، اس طریقے سے اور کام کرنے والے. وعلماؤہم اور جو علماء دین کی خدمت کرنے والے ہیں تو اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو بھی سرکاری تنخواہ ملتی ہے. ما یکفیہم اتنی تنخواہ جو ان کے لیے کافی ہو جائے اور شافی ہو جائے، اتنی تنخواہ کم از کم ان کو دینی چاہیے. وَيُدْفَعُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتَلَةِ وَذَرَارِيهِمْ اسی طریقے سے جو مجاہدین ہیں قتال کرنے والے ان کی تنخواہیں، ارزاق اور ان کے لیے ضرورت کی ساری چیزیں وہ بھی اسی سے دی جائیں گی. وزراریم اور ان کی اولاد اگر کوئی شہید ہو گئے تو ان کے پیچھے اولاد ہوگی تو ان کی اولادوں کو بھی اسی میں سے تنخواہیں دی جائیں گی. وَإِذَا تغلب قوم من المسلمین علی بلد یہاں سے شروع ہو گیا جی باغیوں کے احکام کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک قوم کھڑی ہو جائے اور وہ حکومت کے خلاف وہ علم بغاوت بلند کر دے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی قوم بغاوت کا اعلان کر دے، غالب آ جائے مسلمانوں میں سے کسی شہر کے اوپر قبضہ کر لے، وخرجوا من طاعت الامام امام کی اطاعت سے نکل جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعاہم الی العود الی الجماعہ حاکم ان کو واپس لانے کی ترغیب دے گا، دعوت دے گا کہ واپس جماعت میں آ جاؤ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ اتفاق کر لو، حکومت کے ساتھ جو اشکالات ہیں ہم دور کر لیتے ہیں. وکشف عن شبہات ان کے شبہوں کو دور کر لے گا. ولا یبدأہم بالقتال لیکن حاکم وقت پہلے قتال میں ان سے پہل نہیں کرے گا کہ ایک دم سے ان کو مار دو، نہیں بلکہ ان کی باتوں کو سنے گا، ان کو اطمینان دلائے گا. حتی یبدأہ ہاں یہاں تک کہ وہ خود ابتدا کر لیں قتال کی، تو پھر اس صورت میں حاکم وقت اپنی فوجوں کو لگا کر ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک حکم ہو گیا جی کہ ابتدا سے حاکم وقت ان کو قتال میں پہل نہیں کرے گا. فَإِن بَدَأُوا اگر انہوں نے ابتدا کر دی قتال کی تو قاتلہم پھر قتال کرے گا حاکم وقت ان کے ساتھ حتی یفارق جماعت یہاں تک ان کی جماعت کو وہ توڑ دے. وَإِن كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ اگر ان کے پاس پوری ایک جماعت ہو اور اجہز علی جریحہم لہٰذا اگر ان کے پاس کوئی جماعت ہے اور یعنی پورا ایک ان کا گروہ ہے اور ان نے پورا اپنے ایک گروپ بنا کر یہ شہروں کو فتح کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر اس صورت میں اجہز علی جریحہم ان کا جو زخمی ہے ان کے زخمیوں کو بھی قتل کر دے گا، حاکم کروائے گا. واتبع مولیہم اور ان کا جو بڑا ہے اس کا پیچھا بھی کرے گا اور ان کے جو بھاگنے والے ہیں اور ان کو بھی جا کر مارے گا. ظاہر ہے کہ ان سب صورتوں میں ان کے جو لوگ ہیں ان کا پیچھا کر کے ان کو ختم کرنا اور اس فتنے کو ختم کرنا، جڑ سے اکھڑنا، یہ مقصد ہے. وَإِن لَمْ يَكُن لَهُمْ فِئَةٌ اگر ان کی کوئی جماعت وغیرہ نہ ہو، ویسے ہی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہوں تو لم یجہز علی جریحہم ولم یتبع مولیہم اور پھر ان کے جو ہے نا جو زخمی ہے اور جو بھاگنے والے ہیں پیچھے کو مڑ کر بھاگنے والے نا، یہاں پہ تولا یا ولی ولی سے مراد یہ بھی ہے کہ جو زخمی ہو گیا اور زخمی ہونے کے بعد ولی ولی کے معنی پیچھے وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو پھر ان کا پیچھا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ولی سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کا جو بھاگنے والے ہیں ان کا پیچھا نہیں کرے گا. ظاہر ہے کہ اس صورت میں کچھ ہی چند لوگ ہیں، کوئی گروہ تو ان کا ہے نہیں ہے. ولا تسبى لهم ذریۃ ان کی جو آگے اولاد ہے، عورتیں ہیں، ان کو قید نہیں کیا جائے گا. ولا یقسم لهم مال ان کے مال کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس طریقے سے باغی نکلے تھے تو حضرت علی نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کی عورتوں کو جو ہے وہ نہیں مارا جائے گا، بچوں کو قید نہیں کیا جائے گا،
جو قیدی ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو ان صورتوں میں پھر یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی جماعت ہے تو جماعت کو توڑنے کے لیے جو پیٹ پھیر کر جانے والے ان کے پیچھے بھی کیا جاتا ہے، زخمیوں کو بھی پھر ختم کیا جائے گا تاکہ یہ ٹھیک ہو کر کہیں دوبارہ یہ قتال کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کہ اگر ان کو کوئی جماعت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جو ان کے یہ زخمی ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا، ان کی عورتوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان کی بچوں کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ ولا باس بأن یقاتلوا بسلاحہم، ان کے ساتھ انہی کے اسلحے کے ذریعے سے قتال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، انہی کا اسلحہ انہی کے اوپر استعمال کرنا، ان احتاج المسلمون علیہ، اگر مسلمانوں کی اس کی ضرورت ہو۔ وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ، اور امام ان کے اموال کو قبضہ کر کے اس کو اپنے پاس محبوس کر دے گا۔ ولا يردها علیہم، اور ان اموال کو ان کی طرف واپس نہیں کرے گا تاکہ یہ دوبارہ کہیں مقابلے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ ولا يقسمها، اور اس کو تقسیم بھی نہیں کرے اس کے مال کو، حتی یتوبوا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، فیردها علیہم، پھر یہ مال واپس ان کو دیا جائے گا۔ وما جباه اہل البغی من البلاد التي غلبوا علیها، اور جو کچھ من الخراج والعشر، خراج اور عشر میں سے جو ان باغیوں نے کسی شہر کے اوپر قبضہ کر کے ان شہروں سے انہوں نے خراج اور عشر جو جمع کیا ہے، یعنی کرنا تو حکومت وقت نے تھا لیکن ان باغیوں نے لوگوں کو مجبور کر کے ڈنڈے کے زور پر خود وصول کر لیا۔ لم یاخذ الامام ثانیاً، امام دوبارہ ان سے نہیں لے گا، کیونکہ اس میں تو ایک طرح سے امام کی بھی خامی ہے نا بادشاہ کی، کہ اس نے لوگوں سے عوام سے جا کر خود وصول نہیں کیا اور اس سے پہلے جا کر باغیوں نے وصول کر لیا، تو یہ ایک طرح کی خرابی اگر دیکھی جائے تو یہ کوتاہی امام کی طرف سے پائی گئی ہے، اس لیے امام اب دوبارہ عوام سے نہیں لے گا۔ فإن كانوا صرفوه في حقه، اگر ان باغیوں نے بھی اس خراج کو اور عشر کو لے کر آگے مستحقین کے اوپر ہی خرچ کیا اور اپنے مقام پر ہی خرچ کیا جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، تو اجزاء من اخذ منہ، کہتے ہیں کہ جس سے انہوں نے لی ہے اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُونُوا، اگر انہوں نے صرفوه فی حقہ، اگر اس جزیے کو انہوں نے جو جگہ تھی اس کے خرچ کرنے کی جو مصرف تھا اس پہ خرچ نہیں کیا، فعلی اہلہ فیما بینہ وبین اللہ تعالی ان یعیدوا ذالک، تو پھر اہل والوں کے لیے یہ یعنی مناسب ہے کہ وہ دوبارہ اس جزیے کو دے دیں یا دوبارہ اس عشر کو دے دیں، تاکہ اللہ کے نزدیک تو یہ تو نہیں ہوا نا، جگہ پر تو نہیں پہنچا جس مقصد کے لیے یہ عشر مقرر کیا تھا کہ غرباء کا کچھ بھلا ہو جائے، وہ تو ہوا نہیں ہے، تو اس لیے دوبارہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ قضاً اگر دیکھا جائے تو ان سے کچھ بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ یہ کتاب السیر مکمل ہوئی۔ ہم نے شروع میں جہاد کے احکامات کو بیان کیا، اس کے بعد پھر ہم نے مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم اور اس کا حکم بیان کیا، فتح کے بعد کے جو احکامات ہیں وہ ہم نے ذکر کیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو زمینیں تھیں وہ مسلمانوں کی، کفار کی، عشری خراجی، ان کا حکم بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جزیہ جو کفار کو کی جانوں کے اوپر یعنی فتح کرنے کے بعد ان کے ملک ان کی جانوں کے اوپر جو جزیہ مقرر کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا ہم نے۔ آخر میں مرتدین اور باغیوں کا ذکر بھی ہم نے یہاں پہ مکمل کر لیا۔ تو یہ ہے پورا کتاب السیر کا خلاصہ۔ انشاءاللہ آگے ہم کتاب چونکہ ہماری مکمل ہونے جا رہی ہے تو ہم اگلے جو چند اسباق رہ گئے ان میں کتاب الحظر والاباحہ ہے، کتاب الوصایہ ہے، اور آخر میں میراث ہے۔ تو انشاءاللہ ان قریب ہماری یہ کتاب بھی مکمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔